ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم عدالتوں پہ اٹیک نہیں کرتے، ہم اداروں کے رستے بند نہیں کرتے، ہم عدالتوں میں اپنے کیس لڑتے ہیں، ادب احترام سے لڑتے ہیں۔ لیکن آج کھوسا صاحب نے وہاں بھی کہا، بڑے زور سے کہا کہ یہ تو عدالت انڈر سیج ہے، یہ کوئی ماحول نہیں ہے، صرف ہمیں نہیں عدالتوں کا بھی انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور اس ماحول میں آزادانہ فیصلے عدالتوں کے لیے بھی مسئلے بنیں گے۔ سو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور جو ان کے دعوے ہیں کہ یہ آئیں آ کے یہاں پہ دھرنا دیں، جو کرنا ہے کریں، وہ آپ اس کی حقیقت جان لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آج پہلا دن تھا، نیب کی کوئی تیاری نہیں تھی، نہ جو پیپر بکس انہوں نے دینی تھی، ریفرنس کی ڈیٹیلز سارے وکلاء کو، کوئی وہ ان کی تیاری نہیں تھی۔ جج صاحب ان پہ نالاں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو پراپر ریفرنس بنا کے، پیپر بکس بنا کے اگلی تاریخ پہ لے کے آئیں تاکہ وہ آج جو پروسیڈنگ ہونی تھی وہ کی جائے۔ اور عدالت نے ایف آئی آر کو اور جو وہاں پہ ریفرنس بنا تھا یا جو چالان بنا تھا اس کو ریفرنس جو تفتیش ہوئی، ایف آئی آر تفتیش کو ریفرنس تسلیم کر لیا اور آج اس پہ پروسیڈ کیا۔ کھوسا صاحب نے اور فاروق نائک صاحب نے اس پہ بڑے زور سے عدالت سے گزارش کی، باقی وکلاء نے بھی، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پروسیڈ کریں، آپ کیس چلائیں، شروع کریں، لیکن نیب کی طرف سے بار بار استدعا کی گئی کہ نہیں ہمیں ٹائم دیا جائے۔ تو 16 تاریخ دی گئی ہے۔ ہم نہ تو عدالت کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، نہ باہر کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد میں آنا ہے تو پھر عمران خان صاحب آپ کیا، آپ کی حکومت کیا، ہم تو مارشل لاؤ میں بھی یہ کام کرتے رہے اور آتے رہے ہیں۔ ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھا دی تھی، ابھی تک آپ کے اعصاب سے وہ اتر نہیں رہی۔ نیب میں جس دن پیشی تھی اس دن پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ایک چھوٹی سی جھلکی دکھائی تھی، تو وہ جو فواد چوہدری صاحب روز فرما رہے ہیں ان کو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ اور فواد کو تو خیر پتہ ہی ہے پیپلز پارٹی کیا ہے، وہ بڑا اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ذرا ایک اور جگہ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت جو ہے، ہم عدالت سے استدعا کر رہے تھے کہ آپ پروسیڈ کریں۔ نیب ایل پریپیئرڈ تھا، ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بھی آج کھوسا صاحب اور فاروق نائک صاحب نے کہا، انہوں نے استدعا کیا ہے جی کہ ہم سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ وکلاء نے بڑے زور سے کہا کہ سپلیمنٹری چالان کا یا سپلیمنٹری ریفرنس کا کوئی وجود نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ جو ٹائم ہوتا ہے قانون کے مطابق وہ لیپس کر چکے ہیں۔ پہلے ہی ہمارے ریفرنسز آپ نے یا ہمارے خلاف کیسز آپ نے کراچی سے یہاں شفٹ کیے ہیں۔ اب سارے جو جتنے بھی باقی ملزم ہیں وہ بھی، ان کے وکلاء بھی، سب کو لیے ایک تکلیف ہے۔ لیکن عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کریں، بٹ ہمارے وکلاء کا، کھوسا صاحب کا، نائک صاحب کا جو اعتراض تھا وہ اپنی جگہ، اور ہم دیکھیں گے وہ ریفرنس اگر آتا ہے، اگر کوئی ڈاکومنٹ وہ تفتیش کا ٹکڑا لے کے آتے ہیں، ہوگا تو ویسے ایسا ہی جیسے پہلے والا ہے، لیکن اگر وہ کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو پھر ہمارے وکلاء جو ہیں سینئر، یہ اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو اس پہ اعتراض فائل کرنے مطابق عذر ہوگا۔ یہ آج انہوں نے کورٹ میں باقاعدہ کہا، اور عدالت نے آج ناگواری کا اظہار کیا کیونکہ نیب کی تیاری نہیں تھی۔ جی صاحب، آپ چونکہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا خیال ہے کہ نیب کے پاس اویلیبل ہے یہ کیس بذات خود کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہونا، کیا یہ غیر آئینی ہے؟ کیونکہ قانون کے مطابق نیب کہتا ہے کہ ہم اپلیکیشن فائل کر کے نیب کورٹ میں لے جاتے ہیں۔ دیکھیے، آئین 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری آئین کی روح ہے۔ دیکھیں، 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری آئین کی روح ہے، اور جب ایک معاملہ ہے ہی ایک صوبے سے متعلق، اس میں جو بھی ان کی عذرات ہیں وہ تمام کے تمام سندھ کے متعلقہ ہیں۔ اگر کوئی پروجیکٹس ہیں، اگر کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں، اگر کوئی ملزمان ہیں، اگر کوئی گواہان ہیں، اگر کوئی ریکارڈ ہے، وہ تمام کا تمام سندھ ہی کے محکمہ جات یا سندھ کے دفاتر یا سندھ کے صوبے سے متعلق ہے۔ تو یہ ویسے بھی کرمنالوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ پروونشل ہے، آپ کا سبجیکٹ بھی پروونشل ہے، لیکن ہر کیف یہ اب نیب کی بادشاہت ہے کہ انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بھی
غلط تشریح کرتے ہوئے جب ہم نے نظر ثانی کی بحث کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے، ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ان ساروں کو جو ہے آپ سندھ سے باہر لے جائیں یا کہیں ہو. تو یہ اگر ہوگا بھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب تابع عذر ہے، سپریم کورٹ سے نالش کی جا سکتی ہے، ٹرانسفر کیس کیا جا سکتا ہے کہیں. تو یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جو ہے اس کی ٹرانسفر مطلوب ہو تو پھر سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے، وہ بھی باوجود اس انداز سے کہ ملزمان کی جان کو خطرہ ہے یا گواہان کی جان کو خطرہ ہے یا ریکارڈ وہاں میسر نہیں ہے یا کوئی ایسا عوامل، اس میں کوئی ایسا عوامل نہیں تھا. بہرکیف اب ٹرانسفر ہو گیا ہے تو ہم نے درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دی تھی، اس کی رائے نہ ہوئی. اب آگے کا لائحہ عمل ہم سوچ رہے ہیں یا وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے جو فیصلہ ہوگا، لیکن سر دست ہم اوائڈ کرنے والے نہیں ہیں. مگر آپ کے سوال کا جواب ہماری نظر میں یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. طاہرہ صاحب یہ بتائیے گا، وزیر اعظم عمران خان نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو جو ہے جیل جائیں گے وہ، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ خان صاحب بارہا کہہ چکے، اسی پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو اگر نیب آٹونومس ہے اور نیب اپنی انویسٹیگیشن کسی اور سے شیئر نہ کرنے کا پابند ہے قانون کے مطابق، تو پھر وزیر اعظم اور اس کے وزراء کو کیسے خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں گرفتار ہو جائے گا، فلاں کو ہم یہ کر دیں گے. اور وزیر اعظم صاحب نے بارہا کہا کہ میرا بس ہو تو میں 50 لوگوں کو اندر کر دوں. یقیناً وزیر اعظم کے لیول پہ جو بات کہی جاتی ہے اس میں وزن ہونا چاہیے، اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم کے پاس اتنے کریڈیبل ایویڈنس ہے جو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے کہ وہ 50 لوگ جیل میں ہوں. لیکن حیرانگی ہے کہ آج 8واں مہینہ ہے، وہ سارا ریکارڈ، وہ ساری ایویڈنس نہ نیب کو دی گئی ہے نہ ایف آئی اے کو دی گئی ہے جو پراپر فورم ہے. اب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وزیر اعظم صاحب کی انوکھے لاڈلے کی خواہشیں تو نہیں پوری ہو سکتی، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ اگر ثبوت ہے، اگر کوئی چیز ان کے پاس ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں 50 لوگ، وہ جو کرپشن کا منترا کر کے اپنی نالائکیوں، کمزوریوں، بیڈ گورننس اور اپنے ساتھ ایک ہجوم جو لے کے وہ چل رہے ہیں، جن کو کل گالیاں دیتے تھے، اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں میں جو عذاب آیا ہوا ہے اس سے دھیان ہٹانے کے لیے وہ کرپشن کا منترا لے کے چل رہے ہیں، وہ لوگوں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. یقیناً ناکامی ان کا مقدر ہو. بہت شکریہ.